بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ابو سعودیہ ایک کمپنی میں نوکری کرتے تھے۔ اچانک ابا کا انتقال ہوا تو کمپنی والے مجھے لے گئے۔ وہاں میری تنخواہ پاکستانی 5 لاکھ لگی۔ میں بڑی خوش ہو گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھ سے کوئی کام نہ کروایا جاتا۔ تقریباً 3 مہینے گزر گئے۔ ایک رات مینیجر نے ایسا کام کرنے کو کہا جسے سن کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مجھے آج اس کمپنی میں آئے تقریباً 3 مہینے ہونے والے تھے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ابھی تک مجھ سے کوئی کام نہیں لیا گیا تھا اور مجھے مفت کی ہی تنخواہ دی جا رہی تھی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایسا کب تک چلے گا۔ وہ مجھے یوں ہی فارغ ہی تنخواہ دیتے رہے۔ مینیجر نے کہا تھا کہ ان کی کمپنی کا اصول ہے کہ نئے آنے والے کو 3 مہینے صرف کام سمجھنے کا موقع دیا جاتا ہے اور ان سے کوئی کام نہیں کروایا جاتا، لہٰذا مجھے بھی کام نہ دیا جاتا اور میں فارغ ہی رہتی۔ ایک دن کی بات ہے کہ میں یوں ہی فارغ ادھر ادھر گھوم رہی تھی جب مجھے پاکستانی سے میرے منگیتر کی کال آ گئی، اور وہ مجھ سے حال احوال کے بعد پوچھنے لگا کہ ہاں یہ بتاؤ کہ تمہاری نوکری ابھی بھی لگی یا نہیں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، ابھی تک تو میں فارغ ہی ہوں۔ مینیجر صاحب بہت ہی اچھے ہیں اور مجھے ہر مہینے کا 5 لاکھ یوں ہی دے رہے ہیں۔ وہ میری بات سن کر چونک گیا اور کہنے لگا 3 مہینے ہو گئے ہیں اور تمہیں ابھی تک انہوں نے کام نہیں دیا اور مفت کا 5 لاکھ ہر مہینے دے رہے ہیں، تو یہ بات کچھ مشکوک سی ہے۔ مجھے تمہارے وہ مینیجر صاحب کچھ ٹھیک آدمی نہیں لگ رہے۔ اتنا اچھا کوئی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر مہینے کا 5 لاکھ یوں ہی دیے کسی پر بھی لوٹا دے؟ تم ذرا اس پر دھیان رکھا کرو اور میری مانو تو واپس آ جاؤ۔ کہتا تو وہ بھی ٹھیک رہا تھا۔ شروع میں تو میں بھی کافی حیران ہوتی تھی کہ ایسے کیسے کہ میں کام کروں نہ اور مجھے مفت کی تنخواہ ملے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیونکہ مجھے تو پیسوں کی سخت ضرورت تھی، اور وہ ضرورت اگر پوری ہو رہی تھی تو میں کیوں منع کرتی۔ میں نے یہی سوچا کہ جب وہ کام بتائے گا تو یہ کام بتائے گا تب کہ تب دیکھی جائے گی۔ فی الحال جو پیسے مل رہے ہیں ان سے تو فائدہ اٹھایا جائے۔ منگیتر کی کال بند ہوئی تو میں پیچھے مڑی تو مینیجر صاحب کو آتے دیکھا۔ وہ میرے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ تمہیں 3 مہینے میں ہم نے یہاں پر صرف کام دیکھنے کا موقع دیا ہے اور کام سکھایا نہیں اور نہ ہی کام دیا ہے، مگر اب کو وہ وقت آ گیا ہے کہ تمہارا کام بھی شروع کر دیا جائے۔ میں نے جوش سے کہا کہ میں نے 3 مہینوں میں دیکھ لیا ہے کہ یہاں پر کیا کام کیا جاتا ہے اور کس طرح میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو عجیب سے انداز میں کہنے لگا کہ کام تو تم کرو گی مگر یہ والا نہیں، تمہیں الگ کام دیا جائے گا۔ میں چونک کر بولی تو پھر کیسا کام؟ کہنے لگا کہ وہ تمہیں رات کو بتایا جائے گا۔ رات 8 بجے کی ایک میٹنگ میں کمپنی کے ڈائریکٹر کی، اس میٹنگ میں تمہیں بھی آنا ہوگا۔ میں نے حامی بھر لی۔ مینیجر نے مجھے ایڈریس بتا دیا اور مجھے کہنے لگا کہ اس معاملے کی خبر کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں اور یہ نہ ہو کہ تمہارا عہدہ کوئی اور چھین لے۔ مینیجر کے وہاں سے جانے کے بعد میں یہی سوچ رہی تھی کہ وہ ایسی کیا خاص پوزیشن مجھے دے گا جس کے بارے میں مجھے کسی دوسرے کو بتانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ مینیجر کے جاتے ہی وہاں پر ریٹا آ گئی۔ وہ 30 برس کی ایک خوبصورت عورت تھی اور مینیجر کی بیوی تھی۔ میرے پاس آ کر وہ مشکوک انداز میں مجھے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی کہ یہ ابھی تم سے کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا کہ کچھ نہیں، وہ کام کے بارے میں مجھے بات بتا رہے تھے کہ بہت جلد مجھے بھی کام پر لگا دیا جائے گا۔ تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ تمہیں وہ کس کام پر لگائیں گے، لیکن تم منع کر دینا کیونکہ تم اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہو۔ میں یہ سن کر تھوڑا حیران ہوئی کہ اس کا یہ کہنے کا مطلب کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے اس بات کی وضاحت مانگتی، وہ ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ یہاں میرا ابھی تک کوئی ایسا دوست نہیں تھا جس کے ساتھ میں اپنی پریشانی یا الجھن شیئر کرتی، کیونکہ یہاں پر پاکستانی بہت ہی کم تعداد میں تھے۔ واحد میں پاکستانی لڑکی تھی۔ اس کمپنی میں مجھے بھی میرے بابا کی وجہ سے جاب ملی تھی۔ وہ سعودیہ کی ایک نامی گرامی کمپنی سالوں سے کام کر رہے تھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم نے
ہوش سنبھالا تھا، کچھ عرصہ کے بعد ہی اپنے باپ کو سعودیہ کے لیے رخصت سفر باندھتے ہوئے دیکھا۔ میں تب چھوٹی تھی جب اماں نے مجھے بتایا کہ ہمارے بابا روزگار کے سلسلے میں سعودیہ جا رہے ہیں۔ بابا کے سعودیہ جاتے ہی ہمارے حالات بدلنے لگے۔ ہم تو پہلے بہت غریب ہوتے تھے اور 2 روٹی بھی ہمیں مشکل سے ہی ملتی تھی، مگر جیسے ہی میرا باپ سعودیہ چلا گیا تو اس نے وہاں پہ ہر مہینے 5 لاکھ روپے بھیجنا شروع کر دیا۔ ہمارے وارے نیارے ہو گئے۔ سب لوگ ہم سے حسد اور جلن رکھتے تھے کہ یہ کتنے امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے بہت بڑا گھر بنا لیا اور ہمارے رہنے سہنے کے طور طریقے بھی مکمل طور پر بدل گئے۔ اماں نے ہم سب پہ بہن بھائیوں کو ایک شاندار قسم کے اسکول میں داخلہ کروا دیا تھا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ ابا جو بھی پیسے بھیجتے ہیں وہ اماں سارے اسی مہینے میں ہی استعمال کر لیتی ہے۔ میں نے 1-2 بار اماں سے کہا بھی کہ ماں، آپ اتنے اخراجات کریں گے تو کل کے لیے ہم پیسے کیسے بچائیں گے؟ تم اتنا کھلا خرچ نہ کیا کرو اور ہر مہینے کا 1-2 لاکھ بچا لیا کرو۔ تو اماں نے ہنسی میں کہنے لگی کہ میں مجبور ہوں، اس لیے ایسا کرتی ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ اس میں ایسی بھی کیا مجبوری ہے؟ تو ماں کہنے لگی کہ تمہارے باپ نے مجھ سے جاتے ہوئے وعدہ کیا تھا کہ جو پیسے بھی میں بھیجوں گا وہ تم اسی مہینے کے اندر استعمال کر لو گی، کبھی بھی ذخیرہ کرنے کے بارے میں مت سوچنا۔ اگر میں کبھی بھی پیسے بچانے کی کوشش بھی کریں تو پھر اگلے مہینے کی سیلری رقم استعمال کر لیتی ہوں۔ اس وقت میں چھوٹی تھی، اس لیے میں اتنا سمجھ نہیں پائی تھی۔ مجھے بس یہی خیال آتا کہ اماں کو ہمارے مستقبل کے لیے کچھ پیسے بچا کے رکھنے ہیں چاہیے، مگر یہ لاجک بہت ہی عجیب تھی جو اماں مجھے بتاتی تھی، اور میں اتنی سمجھدار نہیں تھی کہ اس کے لیے اس پر یقین کر لیا جائے۔ ہر مہینے جو شخص ابا کے دیے ہوئے پیسے لے کر آتا تھا اماں اس کے ہاتھ میں ایک پرچی بھی تھما دیتی تھی۔ میں حیران ہوتی کہ اس کاغذ پر ایسا کیا ہے جو ماں چپ چاپ اس کو دے دیتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب اماں اس شخص کو وہ کاغذ دینے لگی تو میں جلدی سے بیچ میں آ گئی اور اماں کے ہاتھ سے وہ کاغذ نیچے گر گیا۔ پلان کے مطابق اپنے ہاتھ سے پکڑ کر سادہ سا کاغذ اس کاغذ سے بدل دیا۔ میں اماں والا کاغذ لے کر جلدی سے کمرے میں بھاگی آئی اور اسے کھول کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ ہمارے پورے 1 مہینے کی تفصیل لکھی ہوئی تھی۔ 1 روپے کا حساب تھا کہ ابا کے بھیجی گئی رقم کہاں کہاں خرچ ہو رہی ہے۔ ابھی میں یہ سب دیکھنے ہی میں مصروف تھی کہ اماں غصے سے کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی کہ تم اس آدمی کو خالی کاغذ سے پکڑا آئی ہو جبکہ یہ کاغذ دینا تھا جو اس وقت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ لاؤ ادھر، میں اسے دے کر آتی ہوں۔ میں نے پوچھا اماں، یہ آپ نے 1 روپے کا حساب یہاں پر لکھا ہے اور آپ یہ اس آدمی کو کیوں دے رہی ہیں؟ تو اماں کہنے لگی کہ مجھے حساب بھیجنا پڑتا ہے تاکہ تمہارے باپ کو پتہ چلے کہ اس کی کمائی کیسے استعمال ہو رہی ہے اور کہاں کہاں۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ابا کو گئے 5 سال ہونے والے ہیں اور وہ ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ تو ایک دن اماں نے بتایا کہ جس کمپنی میں ابا گئے ہیں وہاں پر اصول ہے کہ 6 سال سے پہلے واپس نہیں آ سکتے۔ میں نے دل میں حساب لگایا اور سوچا کہ 5 سال تو گزر ہی گئے ہیں، اب 1 سال ہی رہ گیا ہے۔ وہ 1 سال کے بعد میں نے بڑی ہی بے چینی سے کاٹا اور ہر بار اپنے باپ کے آنے کی دعائیں کی۔ آخر وہ لمحہ ہی آ گیا جب 6 سال بعد میرا باپ سعودیہ سے واپس لوٹا، اور اسے دیکھ کر تو جیسے میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ تو میرا باپ لگ ہی نہیں رہا تھا، میرے سامنے ایسے جیسے کوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دسی ہوئی تھیں، بال اجڑ چکے تھے اور صحت بہت ہی خراب تھی۔ میں اور اماں اس کی حالت دیکھ کر رونے لگے۔ اماں اسے کہنے لگی کہ بس اب تم واپس نہیں جاؤ گے، تم چھوڑ دو یہ نوکری اور اب تم یہیں پر رہو گے۔ ابا کہنے لگے کہ نہیں، تم جانتی ہو کہ میں نے ان میں سے 15 سال کا معاہدہ کیا ہے۔ 15 سال میں پہلے میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر میں نے ایسا کیا تو یہ عیش و آرام اور یہ گھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپسی اسی حالت میں جانا ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم دوبارہ پہلے والی حالت میں لیں، اس لیے ہم نے ابا کو جانے دیا۔ ہر مہینے کا 5 لاکھ ملنا کوئی اتنی معمولی بات نہیں تھی کہ ہم سوچے تھے چلو کوئی بات نہیں، ہم گزارا کر لیں گے۔ سچ تو یہی تھا کہ پیسے بہت بڑی طاقت ہے اور اس طاقت
اس وقت اماں نے بھی یہی سوچا کہ 6 سال تو گزر گئے ہیں، کچھ ہی سال باقی ہیں، پھر بابا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان واپس آ جائیں گے۔ میرے والد واپس سعودیہ چلے گئے اور پھر سے ہمیں ہر مہینے کا 5 لاکھ روپے بھیجنے لگے، اور اسی طرح ہوتا تھا کہ اماں وہ پیسے اسی مہینے استعمال کر لیتی تھی، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ یکم کو پھر سے ابا نے پیسے بھیج دینے ہیں۔ اماں کا معمول تھا کہ وہ ہر مہینے ان پیسوں کے حساب کتاب کا کاغذ لازمی اس شخص کو دیتی تھی جو پیسے لے کر آتا تھا۔ اس بار بھی میرے بابا گئے تو پورے 6 سال کے بعد ہی لوٹے تھے۔ میں اب 20 سال کی ہو چکی تھی، مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں اور 2 بھائی، اور وہ بھی بڑے ہو گئے تھے، اور ابا تو ہمیں پہچان ہی نہیں پا رہے تھے۔ میں دکھی ہو رہی تھی کہ پردیس میں انسان کو کیا کیا نہیں سننا پڑتا، سب سے بڑھ کر اپنے بچوں سے دوری اختیار کرنی پڑتی ہے۔ یہاں پر ہم بہت ہی بہتر زندگی گزار رہے تھے، اچھا کھاتے اور اچھا کماتے ہیں، اچھا کھاتے اور اچھا پہنتے تھے، لوگ ہماری زندگیوں پر رشک کرتے تھے، اور وہاں پر بیچارہ میرا باپ دن رات محنت کرتا، اور اس بار بھی ان کو دیکھتا تو وہاں میرا بیچارہ باپ ہر دن رات محنت کرتا، اور اس بار بھی ان کو دیکھا تو ان کی وہی حالت تھی جو 6 سال قبل مجھے ایسا لگا کہ ابا کچھ بیمار ہے۔ میں نے ان سے بہت کہا کہ اپنا علاج کروا کر واپس جائیں، اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں، مگر ان کو بہت کم چھٹیاں ملی تھیں۔ اس بار ہم پر امید تھے کہ ابا نے 3 سال مزید لگائیں گے اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس پاکستان آ جائیں گے، مگر ہم کیا جانتے تھے کہ ہماری قسمت میں یہ لکھا ہے۔ ابا نے 3 سال گزار لیے اور اب ان کی واپسی کا وقت تھا تو جب وہ خبر آ گئی جس نے ہم سب کی زندگیوں میں قیامت برپا کر دی۔ ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کمپنی نے ان کی ڈیڈ باڈی ایک تابوت میں واپسی پاکستان بھجوا دی تھی۔ ہم لوگوں کو تو یہ حال ہو گیا تھا کہ جیسے اب ہمارے سر پر چھت ہی نہیں رہی۔ میں نے حیران ہو کر اماں سے پوچھا کہ اماں کیا یہ ہمارا اپنا گھر نہیں ہے؟ تو ماں کہنے لگی کہ نہیں، ہم یہاں پر کرائے پر رہتے ہیں، اور اس گھر کا کرایہ ہر مہینے کا 1 لاکھ روپیہ ہے۔ میں تو دنگ ہی رہ گئی کہ ہمیں کیا ضرورت تھی کہ اتنے مہنگے گھر میں رہنے کی، اور کیا اتنی سالوں میں ہم اپنے گھر بھی نہیں رہ پائے، اور کیا اتنے سالوں میں ہم اپنا گھر بھی نہیں بنا پائے۔ مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو یہی لگتا تھا کہ یہی ہمارا اصل گھر ہے، مگر یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ اماں کہنے لگی کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تمہارے باپ نے کہا ہے کہ ہم وہ اس کے بھیجے ہوئے پیسے استعمال کر لیا کریں گے اور کبھی بھی اپنے مستقبل کے لیے محفوظ نہیں کریں گے، تو ہم نے ساری عمر یہی تو کیا ہے۔ ابا کے جانے کے بعد حالات یہ تھے کہ ہم پھر سے اسی حال میں تھے جیسے کہ ابا کے سعودیہ جانے سے پہلے میں تھے۔ میں اور اماں پریشان ہو رہی تھی کہ اب کیا کریں گے کہ اسی وقت وہ شخص آ گیا جو ہر مہینے ابا کے پیسے لے کر آتا تھا، اور کہنے لگا، حیرت انگیز طور پر اس نے کچھ پیسے اماں کو دیے اور کہنے لگا کہ ہماری کمپنی کے پاس آپ کے لیے ایک آفر ہے، اگر آپ چاہیں کہ آپ اپنے شوہر کی جگہ اپنی بیٹی کو سعودیہ اور اس کمپنی میں کام کرنے کے لیے بھیج سکتی ہیں۔ میری ماں نے فوراً انکار کر دیا، کہنے لگی کہ نہیں، ساری عمر تو میں نے اپنے شوہر کی جدائی سہی ہے اور اب میں اپنی بیٹی کی جدائی نہیں سہوں گی۔ لیکن میں نے اسی وقت انکل کو کہا کہ ٹھیک ہے، وہاں پر جا کر کام کرنے کو تیار ہوں۔ اس شخص کے جانے کے بعد اماں مجھے کہنے لگی کہ تمہارے منگیتر کو پتہ چلا تو وہ برا مان جائے گا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی میرے خالہ کے بیٹے کے ساتھ منگنی ہو گئی تھی اور یہ رشتہ ہم دونوں کی پسند سے ہوا تھا، لیکن میں کسی بھی بات سننے بغیر سعودیہ میں آ کر اس کمپنی میں اپنے باپ کے حکم کر کام کرنے آ گئی تھی۔ یہاں 3 مہینے تو میرے اچھے خاصے گزر گئے تھے، اب لگتا تھا کہ مجھے بھی کام کرنا پڑے گا، اور میرے کام کی نوعیت کیا تھی اب یہ تو مجھے رات 8 بجے ہی اس ایڈریس پر جا کر پتہ چلنا تھا۔ مینیجر نے مجھے آ کے دیکھا تو اشارے سے اپنے ساتھ آنے کا کہا اور ایک کونے میں لے جا کر کہنے لگا کہ تمہیں بتاتا ہوں کہ آج سے تمہارا کام کیا ہے، لیکن وعدہ کرو کہ تم سن کر ایکٹ نہیں کرو گی اور نہ ہی یہاں سے شور مچاؤ گی۔ میں تھوڑا حیران ہوئی کہ ایسا بھی کیا کام ہے۔ مینیجر نے مجھے کہا کہ میں آج رات ان چاروں کے ساتھ یہاں گزارنی ہوگی۔
ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے اور میرا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ غلط کہتی یا اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کرتی، وہ چل دی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ غلط کہتی یا اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کرتی، وہ جلدی سے بولا، پہلے میری پوری بات تو سن لو کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ ان چاروں کے ساتھ تمہارے باپ نے ساری عمر کام کیا ہے اور اب اپنے باپ کی جگہ تمہیں بھی ان کے ساتھ کام کرنا ہے۔ ان کی شرط یہ ہے کہ یہ ہر مہینے تمہاری 5 لاکھ تنخواہ تمہارے گھر تک پہنچا دیا کریں گے، لیکن شرط وہی ہوگی کہ وہ تنخواہ ہر مہینے تمہارے گھر والے استعمال کر لیا کریں گے اور اپنے لیے کچھ بھی محفوظ نہیں کریں گے۔ تمہارا باپ بھی یہی کرتا تھا اور اب تمہیں بھی یہی کرنا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ مینیجر کہنے لگا، اب جو تم نے بات کرنی ہے وہ تم ان کے ساتھ خود کرو، میں گھر جا رہا ہوں۔ وہ مجھے ان آدمیوں کے پاس اکیلا چھوڑ کر اپنے گھر کو چلا گیا اور میں تھوڑا گھبرا گئی۔ میں نے اس وجہ سے حامی نہیں بھری تھی کہ میرا باپ بھی یہی کرتا تھا تو اب میں بھی یہی کروں گی، بلکہ میں نے تو اس راز تک پہنچنے کے لیے ہاں کی تھی کہ آخر ان لوگوں نے ایسی شرط کیوں رکھی تھی۔ اس کے گھر والے وہ تنخواہ اسی مہینے استعمال کر لیں گے۔ آخر ان لوگوں نے ایسی شرط کیوں رکھی تھی کہ جو کوئی بھی کام کرے گا اس کے گھر والے وہ تنخواہ اسی مہینے استعمال کر لیں گے اور اپنے مستقبل کے لیے کچھ بھی محفوظ نہیں کریں گے۔ اس پوری رات میں ان لوگوں کے ساتھ اسی ہوٹل میں ڈائننگ ایریا میں بیٹھی رہی تھی، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ چاروں صرف ایسے ہی بات چیت کرتے رہے۔ وہ کوئی ایسی زبان بول رہے تھے جو میں نہیں جانتی تھی اور میں چپ چاپ وہاں بیٹھی بور ہوتی رہی۔ مینیجر نے کہا تھا کہ یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں ہر وقت ان کے ساتھ رہوں۔ رات کے 12 بجے ان میں سے ایک شخص نے مجھے اشارہ کیا تو دوسرے نے مجھے ایک بڑا سا چھاپر دیا جس شاپر میں کافی سارے نوٹ تھے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ جس ہاسٹل میں تم رہتی ہو وہاں پر جا کر یہ بانٹ دینا، یہی تمہارا کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ سب وہاں سے چلے گئے اور میں حیران ہوتی ہی اپنے ہاسٹل میں واپس آ گئی۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ میں اتنے سارے پیسوں کو کیسے بانٹوں۔ رات کو تو فون آیا اور مجھے بتا دیا گیا تھا کہ مجھے پیسوں کا کیا کرنا ہے، تو میں نے ان کے کہنے پر وہ سارے پیسے اپنے ہاسٹل میں موجود ساری لڑکیوں میں بانٹ دیے۔ اسی وقت پھر سے مجھے انہی لوگوں کی کال آ گئی کہ اس بار ملاقات ایک کلب میں ہوگی تھی اور اب ان لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ میں آتے ہوئے اپنا سارا سامان سمیٹ کر لے آؤں کیونکہ وہ مجھے کسی اور ہاسٹل میں چھوڑ دیں گے۔ اس دن مجھے اپنے کام کی نوعیت کا پتہ چلا۔ وہ کام یہ تھا کہ مجھے کسی نئے ہاسٹل میں جانا تھا اور وہاں کچھ عرصہ رہ کر اپنے اعتماد قائم کرنا تھا، اور جب وہاں پر لوگوں کے کچھ اعتبار قائم ہو جاتا تو میں نے ان کے دیے ہوئے پیسے وہاں پر لڑکیوں میں بانٹ کر وہاں سے غائب ہو جانا تھا۔ لیکن میں چونکہ ان کے ساتھ کام کرنے کا معاہدہ کر چکی تھی۔ میرا یہ کام کافی عجیب و غریب تھا اور میں اس کام کے بارے میں اپنے گھر والوں میں سے کسی کو بھی نہیں بتانا تھا، کیونکہ اسی کام کے بدلے تو میں ہر مہینے 5 لاکھ میرے گھر والوں کو وقت پر پہنچا رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ شاید میرا باپ یہی کرتا رہا تھا، لیکن آخر ان کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، مجھے یہ معلوم کرنا تھا۔ ویسے تو میں نے ان میں سے پوچھنے کے لیے کئی بار کوشش کی تھی، لیکن مجھے انہوں نے کبھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تو اب مجھے بھی خود ہی معلوم کرنا ہوگا کہ اس سارے معاملے کے پیچھے اصل کیا ہے۔ اگر اس بار جب انہوں نے مجھے ڈھیر سارے پیسے دیے اور کہا کہ کل یہ پیسے وہاں کی لڑکیوں میں بانٹ کر اور تم فوراً ہی وہاں سے نکل آنا، تو میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے وہ پیسے اگلے دن وہاں موجود ساری لڑکیوں میں بانٹ دیے تھے، لیکن میں خود وہاں سے نہیں نکلی، بلکہ میں وہیں پر ایک جگہ چھپ گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ میرے جانے کے بعد ہاسٹل میں کیا ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اچانک میں نے ہاسٹل میں دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد ساری لڑکیوں کو بے ہوش ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ 15 منٹ کے اندر اندر ہی وہ ساری لڑکیاں بے ہوش ہو چکی تھیں۔ 15 منٹ کے اندر اندر ہی وہ ساری لڑکیاں بے ہوش ہو چکی تھیں۔ پھر میں نے وہاں اپنی کمپنی کے مینیجر کو کچھ آدمیوں کے ساتھ آتے دیکھا جنہوں نے ان لڑکیوں کو رسیوں میں باندھنا شروع کر دیا، اور ان کے ساتھ جو آدمی آئے تھے
انہوں نے ان لڑکیوں کے ساتھ غیر مناسب سے انداز میں تصویر کھنچوانی شروع کر دی۔ یہ سب دیکھ کر میرے ہوش و حواس فنا ہو گئے اور میں نے اسی وقت لڑتے ہاتھوں سے پولیس کو کال ملا دی اور خود وہاں سے فرار ہو گئی۔ اس وقت میرے پاس کچھ پیسے تھے تو میں نے فوراً ٹکٹ لی اور ایئرپورٹ سے پاکستان کی فلائٹ پکڑ لی۔ گھر آتے ہی میں نے اماں کو سامان سمیٹنے کا کہا اور ہم کچھ عرصہ کے لیے روپوش ہو گئے۔ جب تک کسی کو پتہ چلتا تب تک میں اپنے گھر والوں کے ساتھ محفوظ ٹھکانے پر مستقل ہو چکی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے سعودی عرب کی خبر انٹرنیٹ پر کھولی تو مجھے ساری حقیقت کا پتہ چلا۔ وہ ایک بلیک میلر کا گروہ تھا جو غیر ملکیوں کو اپنے دام میں اس طرح سے الجھا لیتے تھے کہ وہ ان کے چکر میں سے نکل ہی نہیں پاتا تھا۔ جو پیسے میں ہاسٹل کے ان لڑکیوں کو دیتی تھی اصل میں وہ ان پر بے ہوشی کی دوا لگی ہوتی تھی، لیکن چونکہ میں نے ان کی ہدایت کے مطابق ماسک اور ستائے اور پہن کر رکھا تو مجھ پر اثر نہیں ہوتا تھا۔ میرے جانے کے بعد اس کی ساتھی آتے ہی ان 2 لڑکیوں کے ساتھ غیر مناسب تصویریں بنوا کر بعد میں ان لڑکیوں کو بلیک میل کرتے اور پیسے بھی بٹورتے۔ یہ کام ان کا پچھلے کئی سالوں سے جاری تھا اور اس کے علاوہ بھی کافی طریقوں سے لوگ ان کے لیے کام کرتے تھے، لیکن ان میں سے کبھی کسی نے سچ جاننے اور پولیس کو کال کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ وہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو اس طرح سے گھیر لیتے تھے کہ اس کے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں گھر والوں پر ان کی نظر ہوتی تھی کہ وہ مالی طور پر مضبوط نہ ہو جائیں۔ ابا بھی کچھ اسی طرح کے کام میں ملوث تھے اور ان لوگوں کے غیر قانونی طور پر بارڈر پار کر کے دوسرے ممالک میں جا کر وہاں کام کرتے تھے۔ اس حرم کے لڑکیوں کے ہاسٹلز میں واردات کتنی تھی، اسی لیے انہوں نے ابا کے مرنے کا فائدہ اٹھایا اور مجھے یہاں بلا لیا، لیکن شکر تھا کہ میں وقت پر آنکھیں کھل گئی تھیں اور وہ پورا گروہ پکڑا گیا تھا۔ اگرچہ ہم پھر سے صفر پر آ چکے تھے، مگر میں پرعزم تھی کہ حق حلال کی کمائی اور محنت سے اپنے حالات بدل لوں۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔